ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہیں ہے تو کیا یہ شخص کسی سے بچہ گود لے سکتا ہے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو پھر یہ شخص کیا کرتا ہے کہ اپنا بھانجا بھتیجا یا کوئی اور کسی اور اجنبی کو بھی گود لیتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کیا بچے کو گود لیا جا سکتا ہے، اور اگر لے سکتے ہیں تو اس کی جائز صورت کیا ہے، صحیح شکل کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، اجازت ہے کہ یہ شخص کسی کا بچہ گود لے سکتا ہے، چاہے بچہ کسی قریبی آدمی کا ہو، قریبی رشتہ دار کا ہو، بھانجا بھتیجا ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ البتہ گنجائش ہے کہ آپ کسی بچے کو گود لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور اس شخص کو یعنی گود لینے والے کو بچے کی تربیت کا، پرورش کا، اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کو ادب اور اخلاق سکھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ دیکھیں اس میں چند خرابیاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بچہ گود لیا ہے تو آپ اس کے اصلی ماں باپ کا نام نہیں بدل سکتے، آپ اس بچے کا نسب تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کسی غیر باپ کو اس بچے کا باپ نہیں بنا سکتے، جیسا ہوتا ہے عام طور پر گود لینے والا شخص ایسے ہی کرتا ہے کہ باقاعدہ تمام کاغذات میں اس بچے کے باپ کی جگہ پر اپنا نام درج کرا لیتا ہے، اور باقاعدہ کورٹ سے کاغذ بنوا لیے جاتے ہیں، اس کے باپ کا کہیں ذکر نہیں ہوتا اور ہر جگہ اپنا تذکرہ ہوتا ہے، گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہماری حقیقی اولاد ہو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جس کا وہ بچہ ہے، یعنی جس کی وہ حقیقی اولاد ہے، ہر جگہ چاہے وہ نکاح کے کاغذات ہوں اور کتنے ضروری ڈاکومنٹس ہوں، ہر کاغذات میں اس کے اصل ماں باپ کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، تو اس بچے کی نسب کو آپ نہیں بدل سکتے۔ نمبر 2، گود لینے والے کی وراثت میں اس بچے کا، جو آپ نے بچہ گود لیا ہے، اس کا وراثت میں کوئی حق اور کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو اس کے حقیقی وارث ہیں ان کو اس کی وراثت دی جائے گی، اس بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے بچہ گود لیا ہے، یہ ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر، خوشی کے طور پر اپنے اس بچے کو جو اس نے گود لے رکھا تھا، ہدیے کے طور پر کوئی چیز دے سکتا ہے، البتہ وراثت میں شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حق اور کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جس ماں نے اس گود لیے ہوئے بچے کی تربیت اور پرورش کی ہے، اگر یہ عورت اس کی غیر محرم لگتی ہے تو پھر یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس ماں کو جس نے اس کی تربیت پرورش کی ہے، اس بچے سے پردہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بچہ تو گود آپ لے سکتے ہیں اور لینے پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کے نسب کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی وراثت میں اس کو حصے دار نہیں بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ بچہ آپ کا غیر محرم ہے تو اس عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔